السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور آپ کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں۔ آپ کے لیے ہر وقت اللہ پاک سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں اور آباد رہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج میں باہر بیٹھ کے بنا رہی ہوں ویڈیو لان میں، کیونکہ نا آج سنڈے ہے اور بچوں نے اتنا ادھم مچایا ہوا ہے، اور بچے بیچارے ابھی کیا کریں۔ ایک سنڈے کا دن ہوتا ہے، تو وہ بچوں کا دن ہوتا ہے، اور پورے گھر پہ بچوں کا قبضہ ہوتا ہے۔ یہ میرا پوتا ہے راجہ محمد سلطان، ٹھیک ہے نا؟ تو سلام کرو، ادھر آؤ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آ جاؤ میرا بیٹا۔ تو یہ کبھی کیمرے کے سامنے آیا نہیں ہے، بولو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ تو ویورز یہی ہے کہ شعیب بھائی کی ویڈیو دیکھی تو اپنے بچوں کے ساتھ بڑے خوش، اور وہ اپنا پیرٹ بیچنے گئے تھے، سیل کرنے گئے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ 25,000 سوچا ہوا تھا، 17,000 کا بکا ہے۔ اس دفعہ یوٹیوب کی سیلری نہیں آئی کیونکہ ہم نے ویڈیوز نہیں بنائے، تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ابراہیم بھی بیمار تھا، تو اس دفعہ ہم نے اتنے ویڈیوز نہیں بنائیں، جس کی وجہ سے نا ہمیں اس دفعہ کی سیلری ابھی تک نہیں آئی۔ تو پیسوں کی ہمیں اشد ضرورت تھی، ظاہرہ گھر میں ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنے مرغا اور مرغی اور پیرٹ طوطا تو وہ سیل کر کے گئے ہیں، اور پھر بڑا پیارا انہوں نے اب گھر بنایا ہوا ہے، بڑا پیارا گھر بنایا ہوا ہے، اور بہت اچھا وہ اپنے گھر کو چلا رہے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں آفرین ہے اس آدمی پہ جو اپنے بچوں کو ماں کی طرح پال رہا ہے۔ تو سوچنا چاہیے ان کی بیوی کو بھی کہ اب بہت ہو گئی ہے، آ جاؤں۔ اب آگے رمضان آ رہا ہے، تو رمضان میں بھی تو بچوں کو ضرورت ہے نا ماں کی، اور ویسے بھی عید آ جائے گی تو بچے کیا سوچیں گے ہماری ماں کہاں گئی۔ تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، لیکن اللہ پاک جس کو توفیق دے، ٹھیک ہے؟ تو ویور شعبان کا مہینہ ہے، نفل پڑھیں اور اچھے اچھے کام کریں، اور غریبوں کی مدد کریں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ آج کل تو بڑا ہی نازک دور اور بڑا سخت دور آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا آپ، پیاز 250-300 روپے کلو بک رہے ہیں، اور کوئی بندہ بھی بیچارہ پریشانی سے خالی نہیں ہے، لیکن پھر بھی رب العالمین نے جن کو دیا ہوا ہے وہ غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کا ساتھ دیں، اور مستحق لوگوں کو دیں۔ یہ جو روڈوں پہ پھر رہے ہیں نا، ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں۔ جو واقعی مستحق ہیں اور سفید پوش ہیں، جو نہیں مانگ سکتے، آپ لوگ ان کو دیں۔ ان کو دیں گے تو پروردگار عالم آپ کو دے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں تو یہی کہتی ہوں سب کو، میرے نیبر میں بھی جو ہیں یا جو میرے ملنے والے ہیں، میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ مستحق لوگوں تک جو کچھ دے سکتے ہو مستحق لوگوں کو پہنچاؤ، اور اچھے کام کرو۔ اب آپ دیکھو، شعیب جویریہ ولاگ دیکھا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے بیچارہ، لیکن نا وہ آج تو خیر بہت پریشان تھا، کہہ رہا تھا میرے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں، میں کیا کروں، میں طوطا سیل کر کے آیا ہوں، فلاں ہے ڈھینگ ہے، لیکن اپنے بچوں کو اتنا اچھا کھلا رہا ہے، اتنا اچھا پہنا رہا ہے، اتنا اچھا وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، تو اچھے کام کر رہے ہیں۔ اب اللہ پاک ان کی ماں کو بھی نیک ہدایت کرے، ان بچوں کی ماں کو، جویریہ صاحبہ کو، جو جا کے اپنے والدین کے گھر میں کتنے ٹھسے سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ کب تک بیٹھو گی جویریہ؟ جب تک تمہاری ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے مجھے نہیں پتہ، تو جب تک تو تم وہاں بیٹھو گی۔ بھائی بھابیاں نہیں رکھتی ہیں، بھائی اور بھابیوں نے کہاں رکھنا ہے تمہیں؟ تو تم اپنے گھر آ جاؤ، تمہارا اتنا اچھا شوہر ہے، ٹھیک ہے لڑائیاں جھگڑے کس گھر میں نہیں ہوتے، اپنے دیکھیں ہم کوئی ستارہ یاسین فیملی تو نہیں ہے نا، سارے یوٹیوبر میں دیکھتی رہتی ہوں، کوئی ستارہ یاسین کی طرح نہ گلیوں میں اپنے وہ سارے لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اور نہ ہی اپنے گھر کی کوئی بات بتا رہے ہیں، نہ اچھی نہ بری، ٹھیک ہے؟ ولاگ بنائیں، ٹھیک ہے، باتیں کرو، اچھی باتیں کرو، ایسی بات کرو جس سے دوسروں کو نصیحت ہو، جس سے دوسرے کچھ سبق حاصل کرے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جو لوگ کہیں کہ ہاں جی، دیکھیں ایک چیز ہے، ہم اپنے گھر کے سارے بھید دیتے ہیں، ہزاروں بھید ہوں گے، ہزاروں باتیں ہوں گی، ہر بندے کی ہوتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہیں،
بچوں کی ہو جاتی ہے، بڑوں کی ہو جاتی ہے، چھوٹوں کی ہو جاتی ہے۔ کیمرے کے سامنے اگر 10-20 منٹ آپ آئے ہو تو وہ سارے پورے مہینے کے یا پورے دن کے سارے قصے کہانیاں لے کے لوگوں کو سنا رہے ہو، تو اپنی عزت بھی تو کوئی نہیں چھوڑی نا۔ اب آپ نے نینا کو دیکھو، نینا نے اپنی کیا عزت چھوڑی ہے، میں اس طرح بھاگ گئی تھی، اس طرح چلی گئی تھی، اس طرح ہو گیا تھا۔ وہ دلبر اور بابر ستارہ کے ساتھ بالکل ویسے ہی ہیں، باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے، ماں کو گھر سے نکالا ہوا ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کی فیملیوں میں کیا چل رہا ہے، اور یہ سب سے زیادہ ٹاپ پر ہے، ٹاپ پر ہیں۔ لوگوں کو بھی تو مرچ مسالہ چاہیے نا۔ وہ دیسی ڈوز والے جو ہیں، ان کی بیوی نے مکمل طور پہ اب اس پہ قبضہ کر لیا ہے چینل پہ۔ کل وہ آئی ہوئی تھیں، کہہ رہی تھیں اب زاہد نہیں آئے گا سامنے، اب زاہد خان نہیں آئے گا سامنے، اب میں نے ان کے چینل پہ قبضہ کیا ہے، میں خود آؤں گی، میں بات کروں گی، زاہد کی بڑی بے عزتی ہو گئی ہے، اس پہ کیس ہو گئے ہیں، اس پہ فلاں ہو گیا ہے۔ اب جب وہ سچی بات کرتا ہے، ارے بہن سچی بات کیا کرتا ہے، تم اسے یہ تو سمجھاؤ نا کہ زبان تو گندی نہ کرو نا۔ کسی کے ساتھ آپ گندی بات کرو گے، دیکھیں کسی کی ماں اور بہن، اپنی ماں اور بہن برابر ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کی ماں اور بہنوں کو اتنی گندی گالیاں دیتا ہے کہ آپ ویورز یقین کریں کہ سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ میں سوچتی ہوں، اس کو کبھی دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں یا اللہ، اتنے غلط قسم کے الفاظ اور اتنی گندی لینگویج۔ ٹھیک ہے، اس نے وہ ساتھ اس نے ایک چوہا سا لڑکا کھڑا کیا ہوا تھا جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا اور لوگوں کی نقلیں اتار رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ تم اپنی شکل دیکھو، اور لوگوں کی شکلوں کو، کسی کو کالا کہہ رہا تھا، کسی کو کچھ کہہ رہا تھا، خدا کا خوف کرو۔ کالا گورا اچھا برا بنانے والا رب العالمین ہے، برا تو خیر رب العالمین کبھی بنا ہی نہیں سکتا۔ پروردگار عالم نے چہرہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اتنا تو سوچو کہ چہرے رب العالمین نے اپنے پیارے ہاتھوں سے بنائے ہیں، تو پروردگار عالم کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کو ہم کبھی نقص نکال سکتے ہیں؟ کسی کی شکل کو برا نہ کہو، کسی کی شکل کو غلط نہ کہو، کوئی بھی غلط نہیں ہوتا، کوئی بھی بدصورت نہیں ہوتا۔ بدصورتیاں ابھی آپ نے دیکھی ہی نہیں ہے، بدصورتی ہوتی ہے برے اعمال والوں کو دیکھو، وہ بدصورت ہیں، غلط کام کرنے والے بدصورت ہیں، کسی کی بے عزتی کرنے والے بے عزت ہیں۔ کبھی کسی سے کچھ نہ کہو۔ وہ ہمارے گول کیپر تھے نا سلیم شیروانی صاحب، ہیں ابھی بھی ہیں، وہ میرے گاؤں کے ہیں۔ ان کی والدہ فارن کنٹری سے آئی ہوئی تھی، برما سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ نا ٹھیک طرح سے نہ پنجابی بول سکتی تھی نہ اردو، وہ مکس ہی کچھ وہ بولتی ہیں، اب تو بہت ضعیف ہو گئی ہیں نا۔ تو وہ کہتی تھی کہ ہمارے ملک میں کبھی کسی کی شکل پہ یا کسی کے پہناوے پہ کوئی بھی ہوٹ نہیں کرتا، نہ کوئی غلط بات کرتا ہے۔ کہتی ہے اگر غلط برے سے برے، یعنی کہ ہماری نظر میں خراب سے کپڑے یا اچھا پرنٹ نہیں ہے یا خراب ہیں، تو وہ اس کی بھی تعریف کرنی کہ ہے یہ کپڑے کہاں سے لیے ہیں، کتنے پیارے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں، اگلے بندے کی تعریف کر دو۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ تم اگلے بندے کی بے عزتیاں کر کے رکھ دو۔ تو شرم آنی چاہیے نا ہم لوگوں کو۔ تو وہ دیسی ڈوز زاہد خان صاحب، میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ میرے بھائی ہو، آپ بہت اچھے ہو، آپ کی اتنی اچھی پرسنالٹی ہے، آپ اتنی گندی باتیں نہ کرو۔ میں نے ہر ولاگ میں ہر جگہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے نہیں سمجھا۔ تو آخر آج وہ نوبت آ گئی ہے کہ ان کی بیوی آ کے بیٹھ گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی نہیں، اب آج کے بعد زاہد نہیں آئے گا، آج کے بعد زاہد نے کبھی بھی نہیں آنا، اور میں خود جو ہے نا چینل چلاؤں گی، اور نام چینج نہیں کروں گی کہ میرے شوہر نے بڑی خدمت کی ہے جی، بڑی گالیاں والیاں دی ہیں اور بڑے گاند واند گھولے ہیں، تو بھائی ظاہر ہے اب اتنے مشہور چینل کو وہ کیسے چینج کر سکتی ہے۔ لیکن اس نے خود بھی یہی کہا ہے کہ میں اب خود یہ کام کروں گی۔ تو اتنے اچھے مہینے میں، اتنے پاک مہینے میں ہم ایک بار کلمہ ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، ادھر دیکھو گالیاں، اور گالیاں بھی وہ ہیں کہ ایک صدام صاحب ہیں، ان کی گالیاں سنیں آپ، دوسروں کی سنیں۔ ہاں، نہیں گالیاں دیں، اگر نہیں دیں تو پاک ولیج انسائیڈر والے اعظم ساگر صاحب نے، میں سلوٹ پیش کرتی ہوں اس بندے کو کہ اس نے کچھ بھی ہو گیا ہے نا، تہذیب کے دائرے میں وہ بات کرتا ہے، غلط ہوگا، غلط ہوگا، تہذیب کے دائرے میں بات کرتا ہے، اور تہذیب میں رہ کے وہ کسی کی عزت کرتا بھی ہے اور اپنی کروا سکتا ہے وہ۔ ہاں، ہماری مرضی کا میں ہی اس کو کہتے رہے جی دودھ والا اور فلانا ڈھینگنا، تو دودھ والا کوئی گناہ ہے؟ اگر وہ دودھ والا بھی ہے تو کوئی گناہ ہے؟
تو اس طرح نہ کریں، تو اچھی بات کریں، اچھا سوچیں، اچھا بولیں اور اچھا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اور اچھائی آپ کے چہرے سے چھلکتی ہے، آپ کے اندر کی جو اچھائی ہے نا وہ آپ کے چہرے سے نظر آتی ہے کہ واقعی آپ کا چہرہ، دیکھو کسی کے چہرے پہ اگر نور دیکھتے ہو نا تو ایویں نور نہیں آ جاتا، آخر اس کی کچھ نیکیاں ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، تو پروردگار عالم اس کو وہ حسن اور نور دے دیتا ہے۔ حسن میں اس کو نہیں کہتی کہ وہ کالا ہے یا سفید ہے، گورے کالے کو میں حسین یا بدصورت نہیں کہتی، میں اس کو حسین کہتی ہوں جس کے اخلاق اچھے، جس کے اعمال اچھے، جس کا عزت کرنی جس کو آتی ہو، جس کا بول چال کا طریقہ اچھا ہو، میں اس کو کہتی ہوں کہ وہ اچھا۔ تو ویورز آپ آج کے لیے اتنا ہی، اور اللہ خیر کرے تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اور اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور میرے ویورز بھی بڑھائیں اور میرے سبسکرائبر بھی بڑھائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔